قعقاع كيف حالك يا حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم بخير والحمد لله يا عم. معاویہ اور حسن حسین علیہ السلام سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 9 کی اگر بات کی جائے تو یہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ امام حسن اور حسین علیہ السلام بیٹھے ہوتے ہیں. حسین علیہ السلام اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں، ایسی کیا بات ہے؟ تو حسن علیہ السلام جو تھے ایز یوزول یہ خوش نہیں تھے کہ مسلمانوں سے لڑا جائے اور ان کا خون بہایا جائے. آپ سب کو پتہ ہے، اگر آپ اس سیریز کو شروع سے فالو کر رہے ہوں تو اس بات کا آپ کو اچھے سے اندازہ ہوگا کہ امام حسن علیہ السلام جو تھے وہ اس چیز سے قطعاً بھی راضی نہیں تھے، اور وہ یہی بات یہاں کر رہے تھے حسین علیہ السلام سے کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اب یہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. اس کے بعد ایک بہت ہی خاص سین اس میں دکھایا جاتا ہے کہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ اور ام المومنین عائشہ سلام اللہ علیہا کیونکہ بصرہ میں موجود تھے، تو بصرہ کے لوگوں سے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہر قبیلہ اپنے ان لوگوں کو لے کر آئے ہمارے پاس جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر جن لوگوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا. تو اب یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ بصرہ کے لوگ، وہاں کے جو قبیلے تھے، ان کے جو سردار تھے، وہ ان لوگوں کو پکڑ کر یہاں پر لے آئے تھے. تو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ان کی تعریف کرتے ہیں ان لوگوں کی اور کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارا بہت اچھے سے ساتھ دیا ہے، اور آگے بھی آپ وعدہ کریں کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھرپور ہم انصاف دلوائیں گے، ان کے قاتلین کو قتل کریں گے. تو بصرہ کے لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں. اس کے بعد زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہیں انہوں نے پکڑ کے لائے تھے اپنے قبیلے کے، کہتے ہیں کہ لے جاؤ ان کو اور ان سے سیدنا عثمان کا قصاص لو، یعنی انہیں قتل کر دو. اب بظاہر یہ بہت اچھی ایک چیز ہے، دیکھنے میں بھی لگ رہا ہے اور سننے میں بھی، کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کا جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا انہیں پکڑ کر قتل کرنے کا سلسلہ یہاں بصرہ میں شروع ہو گیا تھا، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں. سن کر اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ بالکل ہی خلاف تھا نظام کے، کیونکہ وہاں پر امیر المومنین جو تھے وہ سیدنا امام علی علیہ السلام تھے، خلیفہ وہ تھے، اور یہ سب ان کی مرضی کے بغیر ہو رہا تھا اور ان کے جو آرڈرز تھے ان کے خلاف ہو رہا تھا. اب ظاہر سی بات ہے ایک شخص جو امیر المومنین ہے، جو خلیفہ ہے، اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ ان لوگوں کو قتل کر رہے ہو، یہ سراسر غلط تھا، اور ایک طرح سے یہ ان کے حکم کی بھی خلاف ورزی تھی. بہرحال یہ یہاں پر دکھایا جاتا ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بنو سعد کے لوگوں کو بھی لایا جائے کہ ان کے بھی لوگ کچھ وہاں پر موجود تھے سیدنا عثمان کے گھر کے باہر جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا. تو مروان کہتا ہے ہرکس ایک شخص ہے، یہ وہی ہرکس ہے جو پچھلے ایپیسوڈ میں بھاگ گیا تھا جب ابن جبلہ قتل ہو گیا تھا. تو مروان کہتا ہے کہ اسے بھی پکڑنا چاہیے کیونکہ یہ سارے لوگ ایک جیسے ہیں، یہ سبھی بلوائی ایک جیسے تھے، ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اس کے بعد طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابن جو سعد تھے قبیلے کے لوگ ان سے میں بات کروں گا. اس کے بعد وہ سین دکھایا جاتا ہے کہ وہ قبیلے کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا سردار کہ بنو سعد قبیلے کے لوگ آتے ہیں طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس، ان کا جو سردار تھا. تو طلحہ رضی اللہ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ اب آپ بھی، آپ کے جو لوگ سیدنا عثمان کے گھر کے باہر محاصرے میں شامل تھے، آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں. وہاں ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بصرہ کے لوگوں نے دیکھو ان لوگوں کو پکڑ کے ہمارے حوالے کیا، حالانکہ وہ انہی کے لوگ تھے، تو آپ بھی ایسا ہی کریں. لیکن یہاں پر بنو سعد کا جو سردار ہوتا ہے قبیلے کا، وہ ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں اپنے لوگوں پر زبردستی نہیں کروں گا، اور پھر وہ اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے. اس کے بعد دکھایا جاتا ہے ابو موسیٰ الاشعری بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس محمد بن حنفیہ اور ابن جعفر رضی اللہ عنہ بھی موجود ہوتے ہیں. ابو موسیٰ الاشعری جو تھے انہوں نے مولا علی علیہ السلام کا ساتھ دینے سے منع کر دیا تھا، اور یہ اکیلے ہی ایسے نہیں ہیں، آپ سب کو پتا ہے بہت سارے صحابہ جو تھے وہ نیوٹرل ہو گئے تھے
ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ مسلمانوں کو قتل نہیں کر سکتا میں، اور نہ ہی ان پر میں تلوار اٹھا سکتا ہوں۔ اس کے بعد سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ کو دکھایا جاتا ہے، جنہیں مولا علی علیہ السلام نے آپ کو یاد ہوا امیر شام بنا کر بھیجا تھا، لیکن بہرحال وہ واپس آ گئے تھے وہاں سے، معاویہ رضی اللہ عنہ کی آرمی نے انہیں واپس بھیج دیا تھا۔ وہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں، ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ معاملات کو اب ان یہ جو میٹر ہیں ان کو سولو کرنے کا ہمیں سوچنا چاہیے، اور نہ کہ اس کو مزید بڑھانا چاہیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے مسلمانوں کے درمیان۔ اس کے بعد وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں امیر المومنین کے پاس جاتا ہوں اور ان سے بات کرتا ہوں کہ اس معاملے کو جلد سے جلد اب ختم کیا جائے، یہ مسلمانوں کے بیچ جو دراڑ آ گئی ہے جتنا جلدی ہو سکے اسے ختم کر دیں۔ جب یہ چلے جاتے ہیں تو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ اور ان کے پاس ایک اور شخص بھی بیٹھا ہوتا ہے، یہ بنی سعد کے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ان لوگوں نے، ان کے جو لوگ تھے انہیں ہمارے حوالے نہیں کیا، تو اب ہم کیا کریں۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے حسن اور حسین علیہ السلام بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری جو تھے انہوں نے بھی ساتھ دینے سے منع کر دیا ہے مولا علی علیہ السلام کا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں کہ سہل ابن حنیف گئے تھے طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس بصرہ میں، اور انہوں نے رضامندی دکھائی ہے سہل ابن حنیف کی باتوں پر، اور کافی نرمی بھی دکھائی ہے۔ تو اس سے ہمیں اب اندازہ ہوتا ہے کہ حالات اب مزید خراب نہیں ہوں گے، اور مسلمانوں کے درمیان جو دراڑیں آئی ہیں یہ اب کم ہو جائیں گی۔ حسن ابن علی کہتے ہیں بے شک انشاءاللہ مجھے بھی اچھے کی ہی امید ہے۔ اتنے میں محمد بن حنفیہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو امیر المومنین نے بلایا ہے، تو پھر حسن ابن علی علیہ السلام یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط آتا ہے ام المومنین عائشہ سلام اللہ علیہا کا، اور اس میں وہ انہیں بتاتی ہیں کہ کیسے انہوں نے بصرہ کے جو لوگ تھے، ان کے جو قبائل تھے، ان کے سرداروں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کے محاصرے میں جو لوگ شامل تھے جن پر شک تھا کہ یہی قاتلین ہیں، انہیں پکڑ کر ہم نے قتل کر دیا ہے۔ اور اس میں ساتھ ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ ہرقس بن زبیر وہاں سے بھاگ گیا ہے، اسے آپ کسی طرح پکڑیں اور قتل کریں یا ہمارے حوالے کریں، ہم آپ کا شکر گزار ہوں گے آپ کے، یہ یہاں پر اس خط میں لکھا ہوتا ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ اس کو پڑھ کر خوش ہوتے ہیں۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو ان کا ایک موجود ہوتا ہے شخص، گارڈ کہہ لیں آپ، یا ان کا کوئی خاص ہوتا ہے، اس سے کہتے ہیں، اسے اس بارے میں بتاتے ہیں، تو وہ بھی خوش ہوتا ہے، اور یہ لوگ آپس میں وہی باتیں کرتے ہیں جو حسن اور حسین علیہ السلام کر رہے تھے کہ چیزیں اب واپس نارمل ہو رہی ہیں، اور جو نفرتیں اور دوریاں آ گئی تھیں مسلمانوں میں وہ اب دوبارہ سے قریب ہونے لگے ہیں، کیونکہ معاملات جو ہیں وہ بظاہر حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی ایک خاص قسم کے سیل بنوائے تھے اپنے دمشق میں، ان لوگوں کو سزائیں دینے کے لیے جن کے بارے میں شک تھا کہ انہوں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے۔ اس کا بھی ایک قیدی انہوں نے پکڑا ہوتا ہے، اسے میں ابھی آگے جا کر آپ کو دکھاؤں گا، اسے معاویہ رضی اللہ عنہ خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے مولا علی علیہ السلام حسن ابن علی علیہ السلام کو بھیجتے ہیں عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور حسن ابن علی علیہ السلام انہیں لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، کیونکہ امیر المومنین نے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو یہ دونوں کوفہ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ کوفہ کے اندر داخل ہوتے ہیں دونوں، یہ دونوں فتنے کی ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ امید بھی ہوتی ہے اچھائی کی۔ تو عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بے فکر رہیں، بے فکر رہیں، امیر المومنین جیسے اچھا سوچتے ہیں ویسے ہی طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ بھی، یہ لوگ فتنوں سے بہت دور ہیں اور فتنے کو پسند نہیں کرتے۔ اب انشاءاللہ معاملات پہلے سے بہتر ہو جائیں گے، یہ یہاں پر بات کر رہے ہوتے ہیں، اور حسن ابن علی بھی کہتے ہیں انشاءاللہ مجھے بھی اسی کی امید ہے۔ جب کوفہ کے لوگ دیکھتے ہیں کہ حسن ابن علی اور عمار ابن یاسر یہاں پر آئے ہیں تو وہ اتنے خوش ہوتے ہیں اور گلیوں میں آوازیں لگانے لگتے ہیں، اپنے گھروں کی طرف بھاگتے ہیں کہ حسن ابن علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے یہاں پر آئے ہیں، اور ان کے ساتھ جلیل القدر صحابی عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں۔
تو یہ دونوں ابو موسیٰ الاشعری کے پاس آتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ جو امیر المومنین نے انہیں کہا تھا ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں، اور پھر ایک بڑے لشکر کے ساتھ کوفہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے حسین ابن علی علیہ السلام اکیلے کھڑے ہوتے ہیں، تو محمد بن حنفیہ جب یہ دیکھتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں میرے بھائی میں دیکھ رہا ہوں آپ کافی دنوں سے پریشان ہیں، آپ کے اندر کچھ چل رہا ہے، اب آپ اپنے چھوٹے بھائی کو بتائیں کہ آپ کیوں پریشان ہیں۔ تو حسین علیہ السلام کہتے ہیں میں حسن کے لیے فکر مند ہوں، وہ کوفہ گئے ہیں عمار رضی اللہ عنہ کے ساتھ، مجھے ڈر ہے کہ لوگ کہیں انہیں کچھ کر نہ دیں۔ تو محمد بن حنفیہ کہتے ہیں آپ بے فکر رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی، اور حسن ابن علی علیہ السلام تو اتنے رفیق ہیں، اتنے شفیق ہیں کہ سب لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اور وہ لڑنے والے نہیں ہیں بلکہ وہ لوگوں کو آپس میں محبت بانٹتے ہیں اور لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کرتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابن سبا اور اس کا ایک نمائندہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، خراز جس کا نام ہے، یہ بیٹھ کر فکر مند ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ان لوگوں کے درمیان تو معاملات حل ہوتے نظر آ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں۔ یہ لوگ اسی ٹینشن میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جتنی بھی نفرتیں پھیلی ہیں ان کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ یا تو ہرقس بن زبیر یا یہ شخص ابن سبا، اور ابن جبلہ بھی ایک شخص تھا جو پچھلے ایپیسوڈ میں قتل ہو گیا۔ یہ لوگ ماسٹر مائنڈ تھے اور انہی کا ہاتھ تھا مسلمانوں کو آپس میں تڑوانے میں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے حسن علیہ السلام اور عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ جو کوفہ گئے تھے، یہ دونوں اکیلے گئے تھے اور پھر وہاں سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ لوٹتے ہیں، کیونکہ ابو موسیٰ الاشعری جو تھے انہوں نے ان کے ساتھ ایک آرمی تیار کر کے وہاں سے بھیجی۔ تو حسین علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر انہیں سلام کرتے ہیں، تو وہ جو کوفہ کے لوگ تھے وہ انہیں دیکھ کر اتنے خوش ہوتے ہیں، انہیں سلام کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے آپ کیسے ہیں؟ تو حسین علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کہاں ہیں؟ تو حسین علیہ السلام کہتے ہیں وہ آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں، چلیے ان کے پاس چلتے ہیں۔ پھر یہ یہاں سے مولا علی علیہ السلام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب ابن سبا اور خراز جب یہ دیکھتے ہیں تو ان کے نیچے ایک عجیب سی آگ لگ جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ خراز اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے وہ دیکھو یہ لوگ تو آپس میں ایک ہونے والے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، جو یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں ہم یہ انہیں کبھی کرنے نہیں دیں گے۔ ابن سبا یہاں پر یہ بکواس کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے اندر سے ان لوگوں کو بھی اب خوف ہونا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ انہی لوگوں کا یہ منصوبہ تھا کہ مسلمانوں کو آپس میں توڑا جائے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو ایک ہونے لگے ہیں دوبارہ، تو اب ہم کیا کریں۔ اتنے میں اب مالک اشتر نکلتا ہے، امام علی علیہ السلام کا جو خیمہ تھا وہاں سے۔ ابن سبا کہتا ہے خراز سے جاؤ ذرا جا کر اس سے بات کرو۔ تو وہ ان سے بات کرتا ہے مالک اشتر سے اور کہتا ہے امیر المومنین نے کچھ بتایا کہ ہم بصرہ کب جائیں گے؟ تو مالک اشتر کہتا ہے نہیں۔ کہتا ہے کہ ہم کل جائیں گے؟ تو مالک اشتر کہتا ہے کہ نہیں مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، وہ ان کو گھاس نہیں ڈالتا۔ یہ واپس جاتا ہے ابن سبا کے پاس اور کہتا ہے کہ ابھی تک تو کچھ نہیں پتا۔ یہاں پر یہ جو لوگ تھے ابن سبا اور خراس، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ بصرہ جائیں اور وہاں جا کر طلحہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور مولا علی علیہ السلام ان کے درمیان پھوٹ ڈالیں۔ اس لیے ان کو جلدی تھی وہاں پر جانے کی، لیکن ان کا مقصد ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ رات کے آخری پہر حسین ابن علی علیہ السلام آتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ کے خیمے کے باہر انہیں آواز دیتے ہیں۔ ابن عمر باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں حسین کیا بات ہے، رات کے اس وقت آپ یہاں پر، سب خیریت ہے؟ تو حسین علیہ السلام کہتے ہیں سب ٹھیک ہیں، امیر المومنین نے آپ کو بلایا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو، یہ دونوں وہاں پر جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سین یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ امیر المومنین نے جو ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا رات کو، انہوں نے انہیں بصرہ جانے کو کہا اور جا کر زبیر بن عوام اور طلحہ رضی اللہ عنہ سے ملنے کو کہا۔ دوسری طرف ابن سبا اور خراس اور ان کے جو لوگ تھے انہیں بے چینی لگی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے ابن سبا کی شکل دیکھ کر بڑی ہنسی آئی جب میں نے یہ ایپیسوڈ دیکھا، آپ کو بھی شاید آئے۔
گھوڑے کے بالوں میں کنگھی کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، معاملہ تو ہمارے ہاتھوں سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب یہاں پر دوسری طرف دکھایا جاتا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ نے جس شخص کو پکڑا ہوا تھا قاتلین عثمان میں سے، جس پر شک تھا، اس کے پاس آتے ہیں جیل میں۔ وہ کہتا ہے رحم کرے معاویہ، رحم کرے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیسا رحم؟ کیا وہی رحم جو تم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر نہیں کیا میں تم پر کروں؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اب پکڑو اس کو، اپنے گارڈ سے کہتے ہیں اسے پکڑو۔ اس کے گارڈ جب اسے پکڑتے ہیں اسے اس پوزیشن میں لاتے ہیں کہ جس میں اس کی گردن اڑائی جائے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ تلوار نکالتے ہیں، قرآن پاک کی شاید کچھ یہاں پر آیات پڑھتے ہیں کہ کبھی کسی ناحق کو قتل مت کرو، لیکن جو کسی کو ناحق قتل کرے اس سے اس کا بدلہ لو، ایسا کچھ یہاں پر یہ پڑھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، پھر تلوار اٹھا کر اس شخص کی گردن کاٹ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو شاید اس بات کا نہیں پتا ہوگا، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قاتلین جس پر شک تھا انہیں پکڑ کر جیلوں میں ڈالا تھا۔ ان کے لیے خاص قسم کے سیل بنوائے تھے، یہ تاریخ طبری کے اندر موجود ہے۔ اگر کبھی کسی کو شوق ہوا پڑھنے کا تو میں اسے اس کا ریفرنس بھی دوں گا، وہ جا کر خود پڑھے۔ اور یہ کتاب کے اندر پڑھنا ہے آپ نے، آن لائن نہیں پڑھنا۔ آن لائن شاید آپ کو ملے بھی نہ، لیکن کتاب کے اندر ضرور مل جائے گا۔ پھر دکھایا جاتا ہے حسن ابن علی علیہ السلام بیٹھے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ، اس امت کے درمیان جو فتنہ آیا ہے، اس امت کے لوگوں کو اس سے نجات دے، اور مسلمانوں کے درمیان جو یونٹی بکھر گئی ہے اسے دوبارہ سے پہلے جیسا کر دے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے ابن عمر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں بصرہ میں، اور یہ جا کر طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اور امیر المومنین نے جو کچھ کہا ہے انہیں بتاتے ہیں۔ تو وہ دونوں پھر جو کچھ انہوں نے کیا تھا اور جو کچھ آگے کرنے جا رہے تھے اس سے باز آ جاتے ہیں۔ یعنی وہ اور قبائل سے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم انہیں قتل کریں، لیکن چونکہ امیر المومنین نے منع کر دیا کہ اب آپ نے خود ایسا کچھ نہیں کرنا، تو ان لوگوں نے اس پر رضامندی دکھائی اور آگے جو کچھ کرنا تھا اس کا ارادہ ترک کر دیا۔ اور پھر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ جو ہے، طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے ایک بیٹے کو بھیجتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے پاس کہ وہ جا کر ان سے بات کریں اور مزید ان سے پوچھیں کہ کیا کرنا ہے۔ اتنے میں ابن عمر بھی واپس پہنچ جاتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے پاس، تو حسن اور حسین علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ بتائیں کیا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ نے حامی بھر لی ہے جو کچھ امیر المومنین نے کہا ہے۔ تو حسن علیہ السلام اتنے خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ کہ معاملات اب سلجھنے کو ہیں اور سب ٹھیک ہونے والا ہے۔ یہ سین آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دونوں کتنے خوش ہوتے ہیں یہاں پر جب ابن عمر انہیں بتاتے ہیں۔ اس کے بعد اب آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ جو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا مولا علی علیہ السلام کے پاس، وہ آ کر جب ان کے خیمے میں جاتا ہے تو ابن سوا باہر کھڑا ہو کر ہی کڑ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اندر سے جب وہ نکلتے ہیں باہر، طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ان کے ساتھ حسن ابن علی بھی ہوتے ہیں علیہ السلام، یہ دیکھ کر یہ جو ابن سبا تھا اور اس کے ساتھی نے مزید آگ لگ جاتی ہے کہ ہمارے منصوبوں پر پانی پھر گیا ہے۔